سننا لوگوں کو خوش کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. آج کل ایسے خطیب آگئے وہ نہیں فضائل سے مربوط جملہ کر رہا ہوں کہ بھئی ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مجلس نہیں پڑھتے. یہ کون لوگ یزیدی ہیں کون ہے بھائی جو بارگاہ میں بیٹھا یزیدی ہے کہیں بنو میہ والے بنو عباس والے کون ہیں شیعہ امیر المومنین ہیں. جابر پہنچے پانچویں امام کے پاس کہ مولا اپنی جدہ جناب سیدہ کے فضائل میں کوئی ایسی حدیث سنائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کوئی ایسی حدیث سنائے کہ میں شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائے. مولانا نے کہا کہ جابر تم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے مجلس نہیں پڑھو. کہہ سکتے چلا کہ بھئی یہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ رہو تم تبلیغ کرو تزکیہ نفس کرو اور پیغام پہنچاؤ. مولانا فلانا حدیث سنا ہے وہ مشہور معروف حدیث جس میں ہے کہ جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو ایسے جدا کریں گی جیسے پرندہ اپنی چونچ سے اچھے دانے کو برے دانے سے جدا کرتا ہے. میرے شیعوں کو سناؤ وہ خوش ہوں گے. امام کو یہ خوشی عزیز ہے کیونکہ اس خوشی کا تعلق معصوم کی خوشی سے. آپ نے چونکہ حدیثیں نہیں پڑھی آپ آئے کہتے ہیں میں لوگوں کی خوشی کے لیے مجلس نہیں پڑھتا جیسے یہ لوگ لشکر عزیز سے نعوذ باللہ بابا مولا کے چاہنے والے ان کی خوشی امام زمانہ کو عزیز ہے. یہ خوش ہوں گے حلال طریقے سے امام بارگاہ میں بیٹھ کر مولا کے فضائل پہ اس سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں ہے. ان کو یہ خوشی یہاں سے ملے ذکر امیر سن کے خوشی ملی ہے ایک روحانی تازگی ملی. یہ تو عین ایمان ہے تو عین عبادت ہے اس میں کیا مذائقہ ہے. لیکن چونکہ وہ بری تبلیغ کا ناسور ایسا رچا بسا وہ فراموشی کر گئے کہ حقیقت دین کیا ہے. حقیقت دین سوائے حب و بغض کے کچھ بھی نہیں ہے. امیر المومنین سے محبت دین ہے. امیر المومنین کے دشمنوں سے نفرت بولیے دین ہے. اس کو نکال دیجئے تو سوائے بے دینی کے کچھ نہیں رہتا ہے. چاہے آپ کے پاس سارے کے سارے اعمال موجود ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اسی محبت و نفرت کو بعنوان درس پیش کیا. شیعوں کے لیے سبق یہ کہ میں علی سے کتنی محبت کرتی ہوں میں علی سے کتنی محبت کرتی ہوں اور علی کے دشمنوں سے کتنی نفرت کرتی ہوں. اس پوری کائنات میں جو اللہ نے خلق کی ہے امیر المومنین کو جناب سیدہ سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور امیر المومنین کے دشمنوں سے نفرت جو جناب سیدہ کے دل میں وہ کسی کے دل میں نہیں. کیا کہنے. اردو میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے مجازن. اب یہ شاعر بھی ہیں کہ لطف لیں گے اس جملے کا میرے کسی کو ٹوٹ کر چاہنا کسی کو اردو میں کہتے ہیں یار یہ اس کو ٹوٹ کر چاہتا ہے. یہ مجاز ہے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں اگر کسی نے کسی کو ٹوٹ کر چاہا تو وہ صرف فاطمہ ہے جنہوں نے ٹوٹ کر علی کو چاہا. سینہ ٹوٹا ہوا پسلیاں ٹوٹی ہوئی بازو ٹوٹا ہوا پیٹھ ٹوٹی ہوئی ٹوٹ کر جس نے علی کو چاہا فاطمہ ذات. لے کر آئیے کوئی دوسری مثال کسی نے ایسے ٹوٹ کر چاہا ہو. علی کو ٹوٹ کر چاہا اور ٹوٹ کر علی کے دشمنوں سے نفرت کی. شکستہ ہو چکی ہے نبی کی بیٹی. دروازے پہ وہ دونوں آئے معافی مانگنے کے لیے. یا علی ہمیں سیدہ کے پاس لے چلی ہم معافی مانگنے آئے. علی حجرے میں آئے یا بنت رسول اللہ وہ دونوں کھڑے ہیں جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا. آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. نفرت نفرت نفرت. یا ابا الحسن
میں ان لوگوں کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی. یہ ہے علی کی مظلومیت کے دن، یہ ہے سیدہ کے غضب کے دن. اجرکم علی اللہ. یا بنت رسول اللہ، اے دختر رسول خدا، انہوں نے مجھے واسطہ بنایا کہا کہ آپ ہمارے لیے سفارشی بن جائیے. یا علی البیت بیتک والحرۃ امتک. یا علی گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، میں کچھ نہیں بولوں گی. لاؤ کوئی ایسی مطیع جو علی کی ایسی مطیع ہو، ایسی اطاعت لا کر دکھا، ایسی محبت، ایسی وفا لا کر. علی ان دونوں کو لینے گئے. کاش میں نے یہ نہ پڑھا ہوتا. فضا سے کہا، اسما سے کہا، مجھے ذرا بستر سے ایسے کر دو میرا چہرہ دیوار کی طرف ہو جائے. مجھے سہارا دے کر دیوار کی طرف کر دو. میں پڑھ گیا، آپ نے نہیں سنا. چند دنوں میں نبی کی بیٹی کی وہ حالت کر دی کہ خود سے ہلنے کے قابل بھی. اجرکم علی اللہ. یا فضة حولی وجہی الی الجدار. فضا میرا منہ دیوار کی طرف کر دو. فضا و اسما نے مل کے، مجھے نہیں معلوم سہارا کیسے دیا ہوگا، میں پڑھ پڑھ کے روتا رہا، میں سوچتا رہا. سہارا دینے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. جسے سہارا دینے جا رہے، سوچئے گا بیٹھ کر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیوں روتا رہا. اسے جس زاویے سے سہارا دے تکلیف ہوگی. بازو شکستہ، پہلو شکستہ، سینہ شکستہ، پیٹھ کوڑوں کے، تازیانوں کے اثر سے زخمی. اجرکم علی اللہ. وہ دونوں آئے، نبی کی بیٹی کے حجرے میں آئے. علی موجود ہے، سیدہ کا منہ دیوار کی طرف ہے. سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ. دختر نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. جیو، نبی نے جنہیں اپنے جواب سلام کے قابل نہ سمجھا، کبھی ان سے محبت نہ کرنا. تھوڑی سی بھی ان کی محبت، تھوڑا سا بھی ان کو اچھا سمجھا، یہ تمہاری بدبختی کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ زہرا نے جنہیں سلام کا جواب نہیں دیا تم انہیں اچھا سمجھ رہے تھے. میں لگا میں معاف کر دیجئے، کوئی جواب نہیں دیا. ایک سوال کیا، مجھے اتنا بتاؤ کیا تم نے میرے بابا سے یہ حدیث سنی ہے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے؟ کہا ہم نے یہ حدیث سنی ہے، بس اتنا سننا تھا. نبی کی بیٹی نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں تم دونوں سے ناراض ہوں اور اپنی ہر نماز میں تمہیں بد دعا دوں گی. نفرت فاطمہ زہرا کی نفرت ٹوٹ کر علی کے دشمن سے نفرت کی ہے. آخری جملہ سن لیجئے. اسی عالم میں الامامہ والسیاسہ میں لکھا ہے، معاف نہیں کیا نبی کی بیٹی نے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، دنیا سے جب گئی تو ان دونوں پہ غضبناک گئی، ایک لمحے کے لیے معاف نہیں کیا. اجرکم علی اللہ. اپنے غضب کی دلیلیں وصیتیں کر کے گئی، خبردار کوئی میرے جنازے میں شریک نہیں ہو، سارے معاملات رات کی تاریکی باتیں ہوں. لیکن اس سے پہلے جو علی سے محبت ہے نا، اس کا تقاضا سن لیجیے اور چلیے. مصائب تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. اور 40 دن تک ہر رات کو حسن و حسین کی انگلی تھامتے تھے علی، سیدہ کو ایک سواری پر بٹھاتے تھے، انصار و مہاجرین کے دروازے بجاتے تھے. غور سے سنیے گا، میں تاریخ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ کا ضامن ہوں، ہر چیز کا حوالہ. علی دروازہ بجاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے. دختر رسول آپ بات کیجئے، میری تو بات کا جواب نہیں دیں گے یہ لوگ.
میں نے جو مطالعہ کیا، جو اسٹڈی کی، جو میری ریسرچ ہے، میں نے 3 جوابات نکالے. مدینے والوں نے کم سے کم 3 جواب دیے مختلف لوگوں نے نبی کی بیٹی کو. پہلا جواب، نبی کی بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہ میں علی کے لیے مدد مانگنے آئی ہوں، علی کا ساتھ دو، میرا علی اکیلا ہے. پہلا جواب، اے دختر رسول خدا، آپ نے آنے میں دیر کر دی، اگر آپ پہلے آتی تو ہم علی کا ساتھ دیتے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو. جن کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا روئے ہے. چھوٹی سی بات میں، اتنی بڑی بات نہیں تھی، تو حق علی کی بات ہے نا. ہوتا ہے پہلے آئیے پہلے پائیے، بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے. اچھی جگہ، مقدس جگہ، عمرے کے لیے جانا ہے، مثلا زیارت کے لیے، پہلے آئیے پہلے پائیے. مجھے اس کے دل میں بڑا ارمان تھا مجھے عمرے کی زیارت نصیب ہو جائے، میں کربلا چلا جاؤں. جب وہ پہنچا تو لسٹ مکمل ہو چکی تھی. اندر سے کہا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، اگر پہلے آتے تو ہو جاتا. وہیں بیٹھ کے اتنا رویا، اتنا رویا. نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے. مسلمان کا جواب، آپ نے آنے میں دیر کر دی، اگر آپ پہلے آتی تو ہم علی کا ساتھ دیتے. آگے بڑھ گئی نبی کی بیٹی، دروازہ بجایا علی نے. دوسرا جواب، یہ توہین خدا کی قسم، یہ نبی کی بیٹی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ جملے آپ کبھی غور کیجئے گا میں کیا پڑھ کے جا رہا ہوں. علی کا ساتھ دو، میں علی کے لیے مدد مانگنے آئی ہوں. اجرکم علی اللہ. نکلنے والے نے کہا، دختر رسول کتنے لوگ علی کے ساتھ آئے اب تک؟ رو کے نبی کی بیٹی نے کہا، اب تک کوئی ساتھ نہیں آیا. مجھے اتنا سنا کہا، پھر ہم ساتھ دیں گے، کیا کریں گے؟ دروازہ بند. واللہ توحید ہے دختر رسول کی. خدا کی قسم ایزا ہے، دختر رسول ہے. خدا کی قسم مذاق اڑانا ہے. ستم بالائے ستم. تاریخ نہ پڑی ہوتی میں جملے عرض نہ کرتا. ایک اور تیسرا جواب ہے، وہ بڑا ہی دل کو ہلا دینے والا جواب ہے. ادھر دروازہ بجایا دختر نبی نے، علی نے. گھر میں باپ نے سارے بچوں سے کہا، خاموش، کسی کی آواز نہ نکلے. نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے، دروازہ مت کھولنا. کیا جواب دیں گے؟ دختر نبی دق الباب کرتی رہی چلی گئی، خالی ہاتھ، دروازہ نہ کھولا گیا. یہ جو علی کے لیے ایسے نکلی ہے، لیکن نکلی کیسے نکلی؟ رات کی تاریکی میں نکلی. نکلی کیسے نکلی؟ علی جیسے محافظ کے ساتھ نکلی. نکلی کیسے نکلی؟ بچے ہمراہی میں تھے، علی نے انگلیوں کو تھاما ہوا تھا. یہ ماں تھی اور وہ بیٹی تھی جس نے جب کوفے میں قدم رکھا، سر پہ چادر نہ تھی. بالا خانے سے ایک عورت اتری، کوفے کے دروازے بجا کے کہتی تھی، ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں، بھیک میں چادر دے دو. یہاں بچوں کو علی نے سنبھالا تھا، وہاں ناکوں سے بچے گر رہے تھے. یہاں علی جیسا محافظ تھا، وہاں اللہ اکبر شمر جیسا لعین ساتھ. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون.